بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ التعالم و اثرہ علی الفکر والکتاب، اردو میں علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پر اس کے اثرات، اس کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور ہم اور آپ علم اور دعوت کے اور اسی طرح سے علم کے دیگر میدانوں میں گھسپیٹ کرنے والوں، خیانت کرنے والوں کی حقیقت سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں، تاکہ اپنے آپ کو اس سے بچائیں اور اس قسم کے لوگوں سے آگاہ رہیں، دور رہیں، جو سچ مچ اہل علم ہیں، جن سے جڑنے کی تلقین کتاب و سنت میں سلف امت کی ہدایات اور تعلیمات میں دی گئی ہے، ان سے وابستہ رہیں، ان سے جڑیں اور جڑ کر کے علم حاصل کرتے رہیں۔ اور ایسے لوگ جو متعالم ہیں، سچ مچ علم والے نہیں ہیں، لیکن اپنے آپ کو علماء ظاہر کرتے ہیں، لوگ انہیں علماء ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے وابستہ ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس سلسلے کی جو اس وقت باتیں چل رہی ہیں وہ ہے تعالم کے مظاہر، علمی و دعوتی خیانت کے مظاہر، اور پہلے نقطے پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ گفتگو فرما رہے ہیں، یعنی فتوے کا مسئلہ، فتوے میں علمی دعوے داری، فتوے میں علمی خیانت، یعنی آدمی فتوے کا اہل نہ ہو لیکن پھر بھی اپنے آپ کو فتوے کے منصب پر فائز کر لے، یا فتویٰ دیتا پھرے، یا فتوے کے سلسلے میں اپنے آپ کو آگے لانے کی کوشش کرے۔ یہ خطرناک ہے، سنگین ہے، اور اس سلسلے میں بہت ساری باتیں پچھلے دروس میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اسی سلسلے کی جو باتیں آج آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں وہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنی کتاب میں جو کچھ بھی انہوں نے اس سلسلے میں فرمایا ہے وہ پیش کرنا ہے۔ اردو ایڈیشن میں صفحہ نمبر 104 پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ امام شاطبی رحمہ اللہ الاعتصام جلد 2 صفحہ 81 میں فرماتے ہیں، اسی طرح جہلا کو علماء پر مقدم کرنا، جہلا کو علماء پر یعنی جاہلوں کو علم والوں پر مقدم کرنا، اور نااہلوں کو موروثی طور پر اعلیٰ مناصب پر فائز کرنا بھی سابقہ بات کے قبیل سے ہے۔ یعنی پہلے جو باتیں چل رہی تھیں، اور وہ باتیں کیا چل رہی تھیں؟ باتیں وہ یہ چل رہی تھیں کہ بدعت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، بدعت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، یہ موضوع چل رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسی طرح جہلا کو علماء پر مقدم کرنا، اور یہ جملے آج کے نہیں ہیں، یہ آج سے 700-800 سال پہلے، اس سے زیادہ پہلے کے ہیں۔ جہلا کو علماء پر مقدم کرنا اور نااہلوں کو موروثی طور پر اعلیٰ مناصب پر فائز کرنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی عالم ہے اسے پیچھے، اور جاہل جو ہے اسے مقدم کرنا، علم کے مناصب پر فائز کرنا، کس کو؟ جاہلوں کو، نااہلوں کو۔ نااہل یعنی جو اس کے قابل نہیں ہیں، جو لوگ علم کے مناصب پر، علم کے عہدوں پر آنے کے قابل نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو مقدم کرنا۔ اور موروثی طور پر، موروثی کیا ہے؟ موروثی یہ ہے کہ مثال کے طور پر باپ علم والا تھا تو وہ فتوے کے منصب پر تھا، اب اس کا بیٹا بھی اسی منصب پر فائز ہوگا جبکہ وہ اس کے لائق نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی میراث جس کو ہم کہتے ہیں، وراثت کے طور پر، کہ جس منصب پر باپ تھا اسی منصب پر بیٹا آئے، اسی منصب پر پوتا آئے، اس طرح سے، یا بھائی اسی منصب پر تھا اور ایسے ہی اسی منصب پر وہ آئے
جو اس کا دوسرا بھائی ہے، جبکہ وہ اہل نہ ہو، نااہل ہو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی بدعت کے قبیل سے ہیں، کیونکہ علم کا منصب اور ایسے ہی یہ معزز عہدے، ایسے ہی ہے نا، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو ضابطے بیان کیے گئے ہیں اسی ضابطے کے مطابق ہی ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جاہل کو عالم کا مقام دینا، جاہل کو عالم کا مقام دینا، یہاں تک کہ وہ دین کا مفتی بن جائے، جاہل کو عالم کا مقام دینا یہاں تک کہ وہ دین کا مفتی بن جائے، اور جان و مال اور شرمگاہوں وغیرہ کے مسائل میں اس کی بات پر عمل ہونے لگے، دین اسلام میں حرام ہے۔ دیکھا آپ نے، جان مال عزت و آبرو وغیرہ کے مسائل میں ایک جاہل آدمی کو مقرر کر لینا کہ وہ ہماری رہنمائی کرے، یہ اسلام میں حرام ہے، اسلام میں جائز نہیں۔ اب ایک چیز اسلام میں حرام ہے اور اس چیز کو دین بنا لیا جائے تو یہ بدعت ہوگا کہ نہیں بدعت ہو؟ آج ایسے ہی شکل و صورت بن گئی ہے، عام طور پر دیکھنے کو ایسے ہی ملتا ہے، صورتحال کچھ ایسے ہی دنیا کی اور ملک و وطن کے اندر بہت کچھ بنتی جا رہی ہے جس سے اسی طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو آج سے اتنا پہلے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے میرے بھائیوں عزیزوں کہ جاہل کو عالم کا مقام دینا یہاں تک کہ وہ مفتی بن جائے، دین کا مفتی بن جائے، اور جان مال اور شرمگاہوں وغیرہ کے مسائل میں، شرمگاہوں کے مسائل نکاح طلاق وغیرہ کے جو مسائل ہوتے ہیں ان مسائل میں اس کی بات پر عمل ہونے لگے، یہ دین اسلام میں حرام ہے۔ اور اس چیز کو عادت اور طریقہ بنا لینا، اس چیز کو عادت بنا لینا، یہی بس نارمل چلتا رہے، عام طور پر یہی چلتا رہے، عادت اور طریقہ بنا لینا، یہاں تک کہ بیٹا بطور وراثت یا کسی اور طریقے سے باپ کے مرتبے کا مستحق بن جائے، گرچہ اس منصب میں باپ کے مرتبے تک نہ بھی پہنچتا ہو، بئی طور کی یہ عمل عام ہو جائے، یعنی یہ کام کیا ہو جائے، عام ہو جائے، کامن ہو جائے، اور لوگ اسے اس طرح اپنا لیں جیسے اللہ کی شریعت ہو جس کی مخالفت نہ کی جائے، یہ بلا چوں چرا بدعت ہے، یعنی اس میں کیوں کیسے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، فائنلی کیا ہے، یہ بدعت ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو طریقہ چل رہا ہے صرف یہی نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، اس کے نقصانات ہیں، لوگوں کو عقیدے کا غلط مسئلہ معلوم پڑ رہا ہے، لوگ شریعت کے مسائل غلط بتلا رہے ہیں، لوگ مسلمانوں کو، عوام کو، خواص کو، نوجوانوں کو، بچوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ صرف یہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ شریعت اسلامیہ میں اس کی حیثیت کیا ہے، شریعت اسلامیہ میں اس کی حیثیت بدعت کی ہے، خاص طور پر جب یہ چیز عادت بن جائے اور بالکل ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا مسلسل اسی منصب پر فائز ہونے لگے اور اسے ایسی حیثیت دے دی جائے جو حیثیت شریعت کی ہوتی ہے۔ آج لوگوں نے جاہلوں کو بالکل کیا ویسے ہی فالو کرنا نہیں شروع کر دیا جیسے علماء کو فالو کرتے ہیں؟ بھئی دین میں اہل علم کو فالو کرنا یعنی ان کی باتوں کو سننا، ان سے علم حاصل کرنا، ان سے مسائل پوچھنا، ان سے اپنے دین کی رہنمائی لینا، کیا یہ دین اسلام نہیں ہے؟ یہ آخر وراثت ہے کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی وراثت ہے، اور ہمیں آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ کی جو سیرت ہے، جو آپ کے پاس علم نبوت تھا، اسی کی وراثت ہمیں ملی۔ اب اس پر عمل کرنا، اس سے جڑے رہنا، یہ تو دین ہے۔ اب ایسے ہی اگر کوئی جاہلوں کو یہ جگہ دے دے، جاہلوں کو یہی مقام دے دے، تو کیا شریعت کی طرح سے اس جاہل کو نہیں مانا جا رہا ہے جیسے عالم کو مانا جانا چاہیے؟ وہی صورتحال ہے۔ کہتے ہیں بلا چونچرا بدعت ہے۔ کہتے ہیں مزید یہ قول بالرائے ہے، مزید یہ کیا ہے، قول بالرائے، یعنی کیا مطلب، اپنی رائے سے بات بولنے والی بات کہاں سے لے کر آئے؟ کوئی دلیل ہے اس کی کہ جاہل عالم کے منصب پر آ جائے، جاہل فتویٰ دے؟ کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، قول بالرائے، اپنی عقل سے یہ بات چل رہی ہے، اپنی رائے سے، اپنی ذہن سے، اپنی لاجک سے یہ بات چل رہی ہے۔ لوگ
آج کل تو لوگ اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں اس معاملے میں، یعنی اس پر یہ بات آپ سے عرض کی جا رہی ہے کہ اس طرح سے اس کو فالو کیا جا رہا ہے جیسے اللہ کی شریعت ہو جس کی مخالفت نہیں ہو سکتی. یہ صورتحال بن گئی. آج حالت یہ ہے کہ اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ بھئی علم کا کام اہل علم کریں، جیسے ہر میدان کے ایکسپرٹ اپنے اپنے میدان کا کام کرتے ہیں، ایسے علم کا میدان اہل علم کے لیے ہے. علم حاصل کرنے کے بعد اس میدان میں آئے اور آدمی کام کرے، کوئی حرج کی بات نہیں، اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی یہ بات آج کہتا ہے کہ وہ علم کا کام اہل علم کریں گے، خطبہ، خطاب، تدریس، تعلیم، فتویٰ، مسئلے مسائل، رہنمائیاں، ایشوز وغیرہ میں امت کو گائیڈ کرنا وغیرہ یہ اہل علم کا کام ہے، تو لوگ کہتے ہیں کیا علماء کی اجارہ داری ہے؟ کیا دعوت کا کام کرنے پر علماء کی اجارہ داری ہے؟ کیا مسئلے بتانے پر علماء کی اجارہ داری ہے؟ کیا خطبے دینے پر، کیا لوگوں کو دین کے مسائل بتانے پر، کوئسچن آنسر سیشن چلانے پر کیا علماء کی اجارہ داری کہ وہی یہ کام کریں گے؟ یعنی کہ علماء کی مونوپولی ہے، انہی کی ملکیت ہے کہ وہی یہ کام کریں گے اور کوئی نہیں کر سکتا؟ اس طرح کی بات کرتے ہیں. کس قدر جہالت کی بات ہے، کس قدر ذلت اور پستی کی بات ہے کہ آدمی حق کو اپنی ہوس اور اپنی خواہشات کی لوڈی بنا لے، نہ قرآن دیکھے، نہ سنت دیکھے، نہ سلف دیکھے، نہ سنت دیکھے، نہ اسلاف کی سیرت دیکھے، بس اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے بولے. بھئی آپ کی عقل یہ سمجھتی ہے، آپ کی عقل میں یہ چیز آتی ہے کہ یہی صحیح ہے، تو کیا آپ کی عقل کا کوئی اعتبار ہے دین و شریعت کے اندر؟ بھئی شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ علم کا کام اہل علم کریں گے. اللہ کے نبی نے مذمت فرمائی کہ لوگ جاہلوں سے فتوے پوچھیں گے قرب قیامت، وہ خود گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے. یہ باتیں کیوں بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ امت کو الرٹ کرنے کے لیے، امت کو آگاہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، چوکنا کرنے کے لیے، تاکہ امت جاہلوں سے نہ جڑے بلکہ علم والوں سے وابستہ رہے. تو یہاں پر یہ بات بہت بنیادی ہے کہ یہ قول بالرائے ہے جو علم پر مبنی نہیں ہے. علم پر مبنی ہو تو لے آؤ، علم پر مبنی ہو یہ بات کہ ہاں بھائی جاہل بھی دین کا کام کر سکتا ہے تو لے آئیے، بتائے کوئی. قول بالرائے ہے یہ، القول علی اللہ بغیر علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر بغیر علم یہ بات بولنا ہے. اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ دین کا مسئلہ ہے، دین میں جائز ہے کہ جاہل فتویٰ دے، جاہل مسئلے بتلائے، جاہل امت کی رہنمائی کرے، یہ القول علی اللہ بغیر علم ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں. میرے بھائیو، تو کیا کہا؟ یہ قول بالرائے ہے، یعنی رائے سے بولی ہوئی بات جو علم پر مبنی نہیں ہے. نیز یہ بدعت یا بدعت کا سبب ہے. دیکھا آپ نے، یا تو یہ بدعت ہے اور یا تو بدعت کا سبب ہے، یعنی یہ چیز آگے جا کر کے بدعت بنے گی. اسلام میں بدعت بھی غلط، بدعت بھی باطل، اور بدعت کا سبب بننے والی چیزیں بھی باطل. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور بدعت سے روکا اور شرک اور بدعت تک لے جانے والے اسباب سے بھی منع کیا. کہتے ہیں جیسا کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے آئے گی، اور یہی وہ چیز ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں بیان فرمایا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا گیا. حتی اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں بچے گا تو لوگ اپنے جاہل سردار مقرر کر لیں گے. جاہل اغوا، امام، پیشوا، بڑا ہے نا، مقرر کر لیں گے، جاہلوں کو سردار بنا لیں گے. فسئلوا، اور ان سے سوال کیا جائے گا. فافتوا بغیر علم، اور یہ جاہل سرداران بلا علم لوگوں کو فتوے دیں گے. فضلوا واضلوا، اس طرح سے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں. بہت واضح سی بات ہے کہ علم کا راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور علم کا کام اہل علم کا ہے. اگر یہ کام جہلا کے ہاتھ میں آ جائے تو یہ بے دلیل بات، جہلا کو دے دیا جائے، جہلا کو سردار پیشوا مان لیا جائے، جہلا کو علم کا مقام دے دیا جائے. اور آج وہ چیز ہے صورتحال جو بنتی جا رہی ہے، جو امام شاطبی نے شروع میں فرمائی کہ جہلا کو علماء پر مقدم کرنا،
تقدیم الجہلاء علی العلماء، تقدیم الجاہل علی العالم۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یا تو بدعت ہیں یا بدعت کا سبب ہے۔ کہتے ہیں یہ لوگ اسی لیے خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کیا کہ انہوں نے رائے کی بنیاد پر فتویٰ دیا، کیونکہ ان کے پاس علم ہے ہی نہیں۔ علم نہیں ہے نا، علم نہیں، بغیر علم اگر فتویٰ دے گا آدمی تو کہاں سے دے گا؟ جو اس کے من میں آئے گا، جو اس کے دماغ میں آئے گا، جو اس کے دل میں آئے گا، اس کی احوا خواہشات میں جو کچھ آئے گا بولے گا وہ، کیونکہ دلیل نہیں ہے اس کے پاس۔ اور حیرت یہ ہے کہ آج جو آدمی جتنا زیادہ اپنی عقل سے، اپنی لاجک سے کوئی نکتے نکال کر بیان کرتا ہے، اس کی دلیل قرآن میں ہو نہ ہو، سنت میں ہو نہ ہو، سلف امت کی سیرت میں ہو نہ ہو، ایک آدمی کوئی بات اپنی عقل سے نکال کر کے بولتا ہے تو جاہل عوام جو ہے نا اس کی پذیرائی کرتی ہے اور خوش ہو جاتی، اور اس کو ایسا لگتا ہے، جاہل عوام کو ایسا لگتا ہے ان کو کہ یہ تو بہت بڑی بات بول دی، اتنا بڑا ذہین فتین آدمی کوئی نہیں۔ عقل کی ضرورت نہیں ہے یہاں، اپنی عقل اور ہوس کو پیش کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ دین جو ہے وہ دلیلوں کا نام ہے جو قرآن و سنت میں اترا ہوا ہے، اس کا علم ہونا چاہیے اور اس کی روشنی میں بات کرنے کا حق بنتا ہے۔ حتیٰ کہ جو علماء ہیں ان علماء کو بھی ایک ذرہ کوئی بات اپنی طرف سے بولنے کا اختیار نہیں ہے۔ علماء المبلغ عن اللہ، الموقع عن اللہ، علماء اللہ کی طرف سے پہنچانے والے ہیں، جیسے انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے پہنچانے والے تھے، مبلغ تھے، بلاغ پہنچانے کی ذمہ داری تھی، اسی ذمہ داری پر سچے علماء آج فائز ہیں اور قیامت تک، کیونکہ علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہیں۔ تو ابلاغ اور تبلیغ کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ اپنی مرضی سے کوئی بات لا کر کے پیش کر، کسی بھی عالم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی خواہشات سے، اپنی مرضی سے کوئی بات لا کر کے پیش کرے۔ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے؟ وہ اللہ کے کلام کی بات کو، نبی کی سنت کی بات کو من وعن اللہ کے بندوں تک پہنچا دے، یہ ذمہ داری ہے۔ یہاں پر یہ نقطہ ختم ہوا۔ اس کے آگے مزید امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ 2 صفحہ آگے بیان فرماتے ہیں، یعنی جلد 2 صفحہ نمبر 83 پر فرماتے ہیں، کہتے ہیں رہا مسئلہ علم کی قلت، رہا مسئلہ علم کی قلت یعنی علم کا کم ہونا، اور جہالت کے پھیلاؤ کا، یعنی علم کم ہونا اور جہالت کا پھیلنا، یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، مصنف کہتے ہیں امام شاطبی، رہا مسئلہ علم کے کم ہونے اور جہالت کے پھیلنے کا، تو اس کا سبب دنیا کے لیے علم حاصل کرنا ہے، اور اس نقطے کو پلے باندھ لینا، اس نقطے کو اچھی طرح سے اپنے دل میں گرہ لگا لینا کہ علم کی قلت اور جہالت کا پھیلاؤ، یعنی علم کم ہونا، جہالت کا بڑھنا، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے دنیا کے لیے علم حاصل کرنا۔ کہیں نہ کہیں دنیا، چاہے وہ دنیا مال کی شکل میں ہو، کہیں دنیا شہرت کی شکل میں ہو، کہیں دنیا پذیرائی کی شکل میں ہو، کہیں دنیا میں مقبولیت ہو، کہیں دنیا کے اندر شہرت ہو، ریاکاری ہو، نام ہو، چرچے ہو، یا آج کل تو ڈیجٹ کی بنیاد پر انسان کو، ایک بڑے سے بڑے عالم کو بھی ڈیجٹ میں کم ہونے کی وجہ سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور ڈیجٹ کی وجہ سے ایک جاہل کو آسمان کا ستارہ سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا جو علم ہے نا، اس علم میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ علم اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ جہالت اسی لیے پھیلتی ہے، علم اسی لیے کم ہوتا ہے کہ اس کا سبب دنیا کے لیے علم حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور ایسے ہی سلف صحابہ کرام کی سیرت میں کیا ہے؟ صحابہ کرام نے بات بیان فرمائی ہے، وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ وَتُفُقِّهَا لِغَيْرِ الدِّينِ، کیا کہا؟ وَتُفُقِّهَا لِغَيْرِ الدِّينِ، علم حاصل کیا جائے دین کے علاوہ کے لیے، دین کے علاوہ کے لیے یعنی دنیا کے لیے۔ حالات جب خراب ہوں گے، اور یہ باتیں اس سے پہلے آ چکی ہیں، آپ نے اس کو پڑھا ہے، علم
का फसाद, इल्म का बिगाड़, इल्म के हालात जो नाकाबिल बयान हो जाएंगे, उसके असबाब में से क्या है? बिदात का फैलाव, जहालत का फैलाव है ना, इल्हाद का, बेदीनी का, दुनियादारी बुनियादी सबब है उसका। तो वल तुम सती दुनिया भी अमिल आखिरा, आखिरत के अमल से दुनिया तलाश की जाएगी। ये अल्लाह का दीन जो है ना, अल्लाह का दीन, इसका इल्म आखिरत का अमल है। किताब व सुन्नत का इल्म, फ़िक़्ह का, अक़ीदे का, शरीयत का, अरबी ज़बान का और दीगर उलूम शरीयत का इल्म जो हासिल किया जाता है, ये आखिरत का अमल है, आखिरत का। यानी अल्लाह तबारक व तआला इस पर अज्र देगा, सवाब देगा। अल्लाह ताला इसके नतीजे में अल्लाह ताला दुनिया में और आखिरत में इज्जत से नवाजेगा, सरफराजी से नवाजेगा, बुलंदी से नवाजेगा। अब इस आखिरत के अमल से दुनिया तलाश की जाए, दौलत हासिल हो जाए, शोहरत हासिल हो जाए, माल हासिल हो जाए, नाम हो जाए, चर्चा हो जाए, दुनिया में मीडिया पर क्रेज हो जाए वगैरह। ये क्या है? वल तुमिसती दुनिया बिअमलिल आखिरा, आखिरत के अमल से दुनिया तलाश की जाएगी। ये जवाब था उस वक्त जब हालात के बिगड़ने का सबब पूछा गया कि ये हालात क्यों बिगड़ेंगे। तो क्या जवाब दिया? जवाब दिया, ये 2-3 असबाब बयान फरमाए। उसमें से एक सबब क्या है? आखिरत के अमल से दुनिया तलब करना, और दीन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए इल्म हासिल करना। वह तुफूक़िहा लिग़ैरि दीन, दीन के लिए नहीं, दीन के अलावा के लिए इल्म हासिल किया जाएगा। ऐसे हालात हो जाएंगे। और इन हदीसों को, इन आसार को, सलफ़ के अक़वाल को अगर हम अपने माहौल के तनाजुर में समझना चाहें तो आपको बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह इसकी मिसालें धीरे धीरे नज़र आ रही होंगी कि किस तरह से किस किस मकसद के पेश नज़र लोग इल्म का काम, दावत का काम करने पर लगे हुए हैं। और यही नहीं, और इसकी दलील क्या है? कोई कह सकता है कि आप तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कोई कह सकता है कि आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बुहतान बांध रहे हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि ये लोग काम जो कर रहे हैं वो दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, मुखलिस नहीं है, रियाकार हैं, शोहरत चाहते हैं, माल चाहते हैं, कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं? तो इल्ज़ाम है, दिल पर कोई हुक्म नहीं लगाया जा सकता, है ना, इखलास अंदर की चीज़ है। इस तरह कोई भी आदमी कह सकता है, लेकिन नहीं, इस तरह की चीज़ें जो कही जा रही हैं ये बिला दलील नहीं है, दलील के साथ। अगर दुनियादार न होते, दीनदार होते, यानी दीन की पसंद होती, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करना और दीन के इल्म को खरा रखना अगर मकसद होता तो इल्म हासिल करके मैदानी दावत में आते। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि बड़ी भयानक भयानक किस्म की गलतियां करने वाले अकीदे, तौहीद, इबादत, मसाइल, हलाल हराम और उम्मत के उमूमी इशूज़ के अंदर गलत बातें, बेसरो बातें कहने वाले, आज उनको जब उम्मत के उलमा नसीहत करते हैं तो कभी वो रुजू करने को तैयार नहीं होते, रुजू करने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों? उसके पीछे दुनिया है, उसके पीछे क्रेज है, उसके पीछे शोहरत है, उसके पीछे मीडिया पर बने रहना है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ है। अगर रुजू कर लेंगे तो उस भीड़ के दिल में मकाम घट जाएगा, उस भीड़ के जहन से उतर जाएंगे, दिल से उतर जाएंगे। ये सोच बनी हुई है। दूसरी दलील, ये तीसरी दलील, पहली दलील ये कि इल्म के बगैर मैदानी दावत और फतवे में कूदना ज़रूरी समझते हैं लोग। दूसरी बात ये हो गई कि बड़ी बड़ी गलतियों की तब पर तंबीह करने के बावजूद भी लोग आज तक रुजू करने को तैयार नहीं है। इससे मालूम पड़ता है कि दुनिया है, शोहरत है, माल है, हवस। तीसरी दलील, खुद ही एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ये देखो हमारे चाहने वालों की तादाद इतने लाख हो गए, ये देखो हमारे मीडिया पर हमें फॉलो करने वालों की तादाद इतने मिलियन में पहुंच चुकी है, हमारे सब्सक्राइबर इतने हो गए, एक एक वीडियो पर हमें पसंद करने वालों की तादाद हजारों, कई हजार तक पहुंच गई। ये किसी आलिम का, किसी तालिब इल्म का काम नहीं होता। वो अल्लाह तबारक व तआला के हवाले, वो अल्लाह ताला के लिए काम करता है, अल्लाह के हवाले कर देता है। ये जो तरीका चल पड़ा है, ये दलील है इस बात की दलील है कि ये जो काम चल रहा है इसके अंदर किस तरह से दुनिया गालिब है। चौथी दलील, और बातें की जाए तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी। चौथी दलील ये है
اہل علم کی نصیحتوں کو ماننے کے بجائے، اہل علم کی تنبیہات کو ماننے، اس پر نظر ثانی کرنے کے بجائے، اپنی باتوں پر نظر ثانی کرنے کے بجائے اہل علم کو دوش دینے کا کام چلتا ہے۔ اہل علم کو حسد ہے، اہل علم کو ہم سے نفرت ہے، ہم بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں، اہل علم ناکارے ہیں، نکمے ہیں، کچھ نہیں کرتے، ہم بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں، اس لیے علماء کو ہم سے نفرت ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ کیا علم کو بھی جہالت سے حسد ہو سکتی ہے؟ کسی اجالے کو اندھیرے سے حسد ہو سکتا ہے کبھی؟ حیرت ہے، ایک دولت مند آدمی کو فقیر سے کیا حسد ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ کم سے کم اس کو تو سمجھو کہ علم اتنا ذلیل نہیں ہے کہ وہ جہالت سے حسد کرنا شروع کر دے، روشنی اتنی گئی گزری نہیں ہے کہ اندھیرے سے ظلمتوں سے حسد کرنا شروع کر دے۔ عقل کی کم سے کم بات کرتے ہو تو عقل کی بات تو کرو۔ اس طرح کی بہت ساری دلیلیں ہیں، اس لیے یہ باتیں بے دلیل نہیں ہے، یہ باتیں صرف اشارے کے طور پر اس لیے کہہ دی گئی کہ آج لوگ فوراً اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ الزام لگایا جا رہا ہے، تہمت لگائی جا رہی ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ میرے بھائیوں، اس میں کوئی نہ اہل علم کو کبھی جہالت سے، جہلا سے کبھی حسد تھا، نہ آج ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ وہ علم ہی کیا جو جہالت سے حسد کرے؟ کہاں علم جو آفتاب و مہتاب سریا، اور کہاں جہالت جو تحت الثری اور ذلت کی پستی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہالت کو اور جاہلوں کو میرے بھائیوں کس سے تشبیہ دی جانتے ہیں آپ؟ کس سے تشبیہ دی ہے؟ کتے اور گدھے کی مثال دے کے سمجھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر۔ جو لوگ علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ایسے لوگوں کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتوں اور گدھوں سے دی۔ تو اس طرح سے کہاں حسد، کیسا حسد؟ تو یہ اس طرح کے الزامات لوگ لگاتے ہیں۔ آئے دن جاہلوں کو آپ دیکھیں گے، ان بے علموں کو، کم علموں کو، ان متعالمین کو آپ دیکھیں گے کہ ان کو کچھ اور سمجھ میں نہیں آتا تو کسی طرح سے اپنی گیدرنگ اور اپنی بھیڑ بنی رہے، یہ علماء پر بھی نقد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ علماء پر نقد کرنا، علماء کو حسد ہے۔ کس چیز کا حسد ہے؟ کس چیز کا حسد؟ یہ تو ہم علماء ہمارے ڈھونڈتے بھی نہیں، جاننا بھی نہیں چاہتے کہ ان کو کون سن رہا ہے، کون نہیں سن رہا ہے، سننے والے 10 لوگ ہیں کہ 100 لوگ ہیں کہ کوئی نہیں ہے۔ ہمارے سامنے تو امت کے علماء وہ اصول پیش کرتے ہیں کہ بھئی ایسے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں اور چلے گئے ہیں جن کا ایک بھی امتی نہیں تھا۔ کسی کے ساتھ معہ الرہط والرہیط ومعہ الرجل والرجلان والنبی لیس معہ احد۔ ہمارے سامنے یہ اصول ہے۔ کتنے انبیاء دنیا میں آئے اور برسوں دعوت کا کام کر کے چلے گئے، ان کے ساتھ 8 لوگ، 9 لوگ، 7 لوگ، 6 لوگ رہے۔ کتنے لوگ دعوت کا کام کر کے گئے؟ نبی، امتی نہیں، نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ کسی کے ساتھ 1 آدمی 2 آدمی تھا، عمر چلی گئی دعوت دیتے دیتے، لیکن دعوت کو تسلیم کرنے والا کتنا ہے؟ 1 آدمی ہے، 2 آدمی۔ ایسا بھی نبی اللہ کے نبی نے فرمایا وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، ایسا بھی نبی آئے گا جس کے ساتھ کوئی ایک بھی امتی نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ہماری تعلیم ہے دین و شریعت کی، اور یہ بھی دلیل ہے کہ باتیں علم کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ علم ہو تو ایسی باتیں آدمی نہیں کہے گا۔ یہ علم ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں ایسے لوگ بھی آ کر کے چلے گئے جن کا ایک بھی امتی نہیں ہے۔ تو اس کی فکر کہاں کریں گے علماء کہ ان کو ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں، کم ہیں، زیادہ ہیں؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے سامنے تو وہ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے علماء کے سامنے، کبار علماء کے سامنے، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو ہدایت دے دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ ایک آدمی۔ کہاں ہمیں کریز کی ضرورت ہے؟ کہاں ہمارے علماء کو بھیڑ کی ضرورت ہے؟ کہاں ہمارے علماء کو؟ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے درس میں بیٹھنے والوں کی تعداد 10-15 ہوا کرتی تھی، اور دوسرے علماء کرام کے درس کے حلقے لگے رہتے تھے مسجد نبوی کے اندر، مسجد حرام کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، اور وہاں مسجد ریاض وغیرہ کی جامع مسجدوں کے اندر۔ تو شیخ بن باز جو ساری دنیا کے سب سے بڑے علماء میں سے ایک بڑے عالم اور امام، ان کے درس میں 10-20 لوگ بیٹھتے ہیں، اور دوسروں کی مجلسوں کے اندر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بیٹھتے ہیں۔ اس سے کہاں لازم آتا ہے کہ جس کے یہاں کم لوگ بیٹھتے ہیں، جس کو کم فالو کرتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ یہ تو دنیا دارانہ سوچ ہے۔
آج ناچنے والے، گانے والے، فلموں میں کام کرنے والے ایکٹرز، ان لوگوں کے تو دیوانوں کی تعداد ملین نے بلینز میں ہے۔ اس سے یہ کون سا پیمانہ ہے؟ یہ تو دنیا دارانہ سوچ ہے، یہ تو غیر مسلموں کا نظریہ ہے۔ ہم مسلمان کب سے اس طرف چلے گئے کہ ہم نے بھیڑ کو معیار بنا دیا حق اور باطل کا۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، آپ لاکھ چاہت کر لیں، لالچ کر لیں، زیادہ تر لوگ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَمَا أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثریت تو اکثریت یہ کوئی معیار نہیں ہے کسی بھی طرح سے۔ اس چیز پر اس چیز کا جو ماحول بنتا جا رہا ہے، اس کا نقصان یہ ہے کہ امت کا وہ طبقہ جو کم علم ہے، جاہل ہے، نادان ہے، نو عمر ہے، وہ اسی چیز کو معیار سمجھتا ہے، اسی چیز کو معیار سمجھتا ہے۔ چوٹی کے ائمہ اور علماء، بڑے بڑے مفتیان جن کی عمریں چلی گئیں بخاری پڑھانے میں، 40 سال سے کوئی بخاری، کوئی 50 سال سے مسلم، کوئی 30 سال سے نسائی، کوئی 25 سال سے ترمذی ابو داؤد پڑھانے والا، ان کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو کیا مطلب آپ ان سے بڑے ہیں کیا؟ اس لیے کہ آپ کے پاس بڑی بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے؟ یہ کون سا معیار بنا رکھا ہے؟ امت کے عوام کو، جاہلوں کو مزید گمراہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں، چالے چل رہے ہیں لوگ۔ امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیوانگی سے، اس جہالت سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ معیار جو کسی بھی طریقے سے جہالت کو عام کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے، یہ بہت ہی زیادہ امت کے لیے خطرناک ہے اور وقت کے بہت بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، کیونکہ علم سے دور کرنا، علماء سے دور کرنا، یہ امت کو جہالت اور ضلالت کے گڑھے میں جھونکنے کا کام ہے۔ کیونکہ انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب اس علم کی وراثت امت کے علماء کے پاس ہے۔ اللہ واسطے جہلا سے جڑنے اور جوڑنے سے بچو، اپنے آپ کو بلا وجہ اہل علم کی فہرست میں لا کر خوشی تو تم حاصل کر لو گے، کریز اور مقبولیت تو حاصل کر لو گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کے لیے تیار رہنا ہوگا، کیونکہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ کبار علماء سے امت کے عوام کو جوڑنے کی کوشش کرے، خود بھی جڑے اور اپنے کبار علماء سے عوام کو جوڑے، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا بنیادی سبق ہے جس پر ہمیں اور آپ کو چلنا ضروری ہے۔ تو یہ بہت بنیادی بات آ گئی بیچ میں، جس پر تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی۔ اس کا سبب دنیا کے لیے علم حاصل کرنا ہے، یہ میں نے نہیں کہا، یہ بکر بن عبداللہ ابو زید فرماتے ہیں، بکر بن عبداللہ ابو زید نقل کرتے ہیں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات، اور ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا صحابہ کرام کا وہ قول، وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ دِينِ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا؟ وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ الدِّينِ، آخرت کے عمل سے دنیا تلاش کی جائے گی اور دین کے لیے نہیں، دنیا اور شہرت کے لیے علم حاصل کیا جائے، یہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ دراصل اس مقدمے کی پیشین گوئی ہے جسے بلا علم فتویٰ دہی نے پیدا کیا ہے۔ تو بلا علم فتویٰ جب دینے کا کام کیا جائے گا تو یہی دنیا ہی مقصد بنے گا۔ بلا علم فتویٰ دینے کا مقصد کیا رہتا؟ دنیا حاصل کرنا۔ اگر دین مقصود ہو تو کبھی بلا علم فتویٰ دینے کے لیے انسان آگے نہیں بڑھے گا، گھبرائے گا، کیونکہ اللہ کے سامنے جواب دہی ہے۔ لیکن دنیا، ہوس، مال، شہرت، اس چیزیں انسان کو اس طرح کا قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، اسی روایت کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو لوگوں کے دلوں سے کھینچ کر نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی علم کو کھینچ لے گا، سمیٹ لے گا، علم کو سمیٹ لے گا، لیکن علم کو سمیٹے گا کیسے؟ علماء کو موت دے کر کے علم کو سمیٹے گا، علم والوں کے سینوں سے علم کھینچ کر کے نہیں کہ علم والا تھا اور سینے سے علم اللہ تعالیٰ نے نکال لیا، وہ سینہ بغیر علم کے ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ علماء کو موت دے کر۔ کیونکہ عوام الناس کے لیے کوئی قائد ہونا ضروری ہے۔ امام شاطبی کی بات کو سمجھیں، امام شاطبی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کیونکہ عوام الناس کے لیے کوئی قائد، رہنما، پیشوا ہونا ضروری ہے جو دین کے معاملے میں ان کے جرائم کی بابت رہنمائی کرے، دین کے معاملے میں ان کے جرائم کی بابت رہنمائی کرے، یعنی دین کے اعتبار سے جو غلط کام کریں اس میں ان کی رہنمائی کرے۔ بصورت دیگر، یعنی اگر ایسا نہیں ہوگا، یعنی کوئی ان کا قائد نہیں ہوگا، ان کی علمی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوگا، بصورت دیگر یعنی اس کے علاوہ اگر ہوگا
تو قتل و خونریزی رونما ہوگی. کیا ہوگا؟ قتل و خونریزی رونما ہوگی اور نظام زندگی درہم برہم ہو جائے گا. نظام زندگی درہم برہم ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں لوگ اس کے پاس جانے پر مجبور ہوں گے جو ان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے منصب پر فائز ہے. جب حالات بگڑیں گے تو آدمی کہاں جاتا ہے؟ چلو علماء کے پاس، چلو فتویٰ دینے والوں کے پاس، چلو رہنمائی کرنے والوں کے پاس. تو نظام زندگی درہم برہم ہوگا، جس کے نتیجے میں لوگ اس کے پاس جانے پر مجبور ہوں گے جو ان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے منصب پر فائز ہے. یعنی جو ہدایت دینے والا، گائیڈ کرنے والا، رہنمائی کرنے والا ہے، اس کے پاس جائیں گے. اور ان کے نزدیک کون ہے وہ؟ عوام کے نزدیک کہتے ہیں یعنی جسے وہ عالم کہتے ہیں. کس کے پاس جاتے ہیں دین کے مسائل کے لیے؟ عالم کے پاس. اور وہ لازماً انہیں دین کے معاملے میں اپنی رائے پر آمادہ کرے گا. بھئی وہ سمجھ کے جا رہے ہیں عالم، لیکن وہ عالم ہے نہیں، علماء کی موت ہو گئی ہے، اب وہ جاہل ہے. اس جاہل کے پاس جا رہے ہیں اور وہ ہے جاہل، لیکن کیا سمجھ کے جا رہے ہیں؟ عالم سمجھ کر کے جا رہے ہیں. کہتے ہیں وہ لازماً انہیں دین کے معاملے میں اپنی رائے پر آمادہ کرے گا. علم نہیں ہے، قرآن سنت یہ سب اس کے پاس نہیں ہے، وہ اپنی رائے سے. دیکھ لو آج دنیا کے کیا حالات ہیں، دیکھ لو. جو جاہل داعیان میدان میں ہیں، جاہل کے لفظ سے لوگ بہت چڑھتے ہیں کہ ہمیں جاہل کہہ دیا. اس میں کون سی عیب کی بات ہے؟ جب علم نہیں ہے تو جہل ہی تو ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہمارے سامنے گزری کہ نہیں گزری؟ اس میں یا تو علم کا ذکر ہے یا تو جہل کا ذکر ہے، یا تو علماء کا ذکر ہے یا تو جہلا کا ذکر ہے. تو علم نہیں ہے تو جہل ہے. اس میں کوئی چڑھنے کی بات نہیں ہے، کوئی چڑھنے کی بات نہیں ہے. علم نہیں ہے تو جہل ہے. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ وہ لازماً انہیں دین کے معاملے میں اپنی رائے پر آمادہ کرے گا. علم نہیں ہے تو آدمی اپنی رائے کی بات ہی کرے گا نا، لاجک ہی نکال کر کے دے گا، اپنی دانشوری کی بات کرے گا. کیونکہ طے ہے کہ وہ جاہل ہے. یہ چیز کیا ہے؟ طے ہے کہ وہ جاہل ہے. لہذا جیسے وہ خود گمراہ ہے، انہیں بھی صراط مستقیم سے وہ گمراہ کرے گا. اور یہ سراسر بدعت گری ہے. بدعت نہیں ہے بلکہ بدعت گری، یعنی بدعت نکالنا ہے، بدعت بنانا ہے، بدعت بنانا ہے، بدعت کا راستہ کھولنا ہے. کیونکہ یہ کتاب و سنت کی اصل و بنیاد کے بغیر منمانی شریعت سازی ہے. کتاب و سنت کی اصل و بنیاد کے بغیر منمانی شریعت سازی ہے. شریعت سازی شریعت بنانا ہے، ایک قانون بنانا ہے. شریعت میں کیا ہے؟ علم سے رجوع کیا جائے، علماء سے رجوع کیا جائے. اب علماء مر چکے ہیں، یہ جہلا اپنے آپ کو علماء کی جگہ پر رکھ کر کے علماء کا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بدعت گری ہے کہ نہیں بدعت گری؟ ایک نیا کام دین میں شروع کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا؟ کیونکہ یہ کتاب و سنت کی بغیر، اصل و بنیاد کے بغیر منمانی شریعت سازی ہے. نیز یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ لوگ کبھی بھی، یہ جملہ بہت اہم ہے، کہتے ہیں یہ حدیث اس سے معلوم پڑتا ہے کہ لوگ کبھی بھی سچے علماء کی جانب سے فساد اور گمراہی کا شکار نہیں ہوں گے. دنیا میں فساد اور بگاڑ کبھی سچے علماء کی بنیاد پر آ ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ ضمانت ہے کہ جب تک سچے علماء رہیں گے گمراہی قریب نہیں آئے گی. جب تک لوگ علماء سے جڑے رہیں گے گمراہی قریب نہیں آئے گی. جب علماء نہیں رہیں گے، مر جائیں گے، لوگ جہلا سے جڑ جائیں گے تو وہ جہلا گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے. ایسے ہی اگر علماء کے ہوتے ہوئے، علماء کے مر جانے کے بعد تو حتمی طور پر کہاں جائیں گے؟ لوگ جاہلوں کے پاس جائیں گے اور وہ انہیں مس گائیڈ کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. لیکن اگر علماء جی رہے ہوں، علماء کی بڑی تعداد ہمارے بیچ میں موجود ہو جن سے ہم رجوع کر سکتے ہیں، جن کے درس سن سکتے ہیں، جن کے مسائل اور فتاووں سے استفادہ کر سکتے ہیں، اگر علماء موجود ہوں، اس کے باوجود علماء کو چھوڑ کر کے جہلا سے مسائل پوچھے جائیں گے تو بھی نتیجہ تو ایک ہی ہے کہ نہیں؟ علماء کے نہ ہونے کے بعد جہلا سے جڑ جائے یا علماء کے ہوتے ہوئے جہلا سے جڑ جائے. بلکہ علماء کے ہوتے ہوئے جہلا سے جڑ جانے کا نقصان اور زیادہ ہے، جس کی طرف اشارہ ابھی کچھ چیزوں پر کیا گیا کہ جہلا سے، علماء کے ہوتے ہوئے جہلا سے جڑنے کا ایک بڑا نقصان کیا ہے؟ ان علماء کی تنقیص، ان علماء کی توہین، ان علماء پر اوچھے الزامات اور ان کی ناقدری ہوتی ہے.
جبکہ علماء مر چکے ہوں گے تو مر جانے کے بعد جس کو جو جی چاہے بول سکتا ہے، آزادی ہے. لیکن علماء کے ہوتے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علماء سے جڑے ہوئے ہیں ان کو نفرت دلایا جا رہا ہے، علماء سے ان کو دور کرنے کی سازش چل رہی ہے. کیونکہ علماء سے جڑنے والے جب دیکھیں گے سنیں گے کہ ہمارے علماء کی برائیاں کی جا رہی، ان میں عیب لگایا جا رہا، ان میں یہ کمی ہے، وہ یہ نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کرتے، تو ان میں سے جو کم سمجھ لوگ ہوں گے وہ کہیں نہ کہیں ان سے کترانا شروع کر دیں گے، اور ایسے لوگوں کو بہکانا مرغلانا ان لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اس لیے علماء کے ہوتے ہوئے اگر لوگ جہلا سے وابستہ ہو جائیں اور انہی سے مسائل، انہی سے فتاوے، انہی سے حلال و حرام، انہی سے عقیدہ، انہی سے عبادات، انہی سے منہج، اگر یہ سب ساری چیزیں سیکھنا شروع کر دے تو پھر اس کا نقصان علماء کے مر جانے کے بعد جہلا سے جڑنے کے مقابلے میں اور زیادہ ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقبل ایسے حالات ہو جائیں گے کہ علماء کو موت دے دے کے اللہ تبارک و تعالی اٹھا لے. تو کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ سچے علماء کی جانب سے فساد و گمراہی کا شکار نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ علماء جب تک رہیں گے تب تک کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جب علماء باقی نہیں رہ جائیں گے، سب کو اللہ موت دے دے گا، تب جہلا کی سرداری آئے گی، تب گمراہیاں آئیں گی. اس کا مطلب علماء کے ہوتے ہوئے امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی، بلکہ ان کے درمیان بگاڑ اور گمراہی تب آئے گی جب ان کے علماء کی موت ہو جائے گی. تو وہ شخص فتویٰ دے گا جو عالم نہیں ہوگا، لہذا لوگ اس کے سبب گمراہ ہوں گے. اللہ کے نبی کی حدیث کا یہ تو خلاصہ ہے، جو حدیث سے پہلے گزری ابھی، اس حدیث کا کیا خلاصہ؟ یہی ہے کہ جب تک علماء ہیں تب تک گمراہی نہیں. گمراہی تباہی اسی وقت آئے گی جب علماء کی موت ہو جائے گی، اور علماء کی موت کے بعد جہلا سے لوگ وابستہ ہو جائیں. اور ہم نے کہا کہ یہی نتیجہ اس وقت بھی نکلے گا جب علماء کے ہوتے ہوئے اور علماء کے جیتے جی لوگ جہلا سے جڑ جائیں گے، بلکہ اس وقت نقصان اور بھی زیادہ ہوگا. اس لیے کہ علماء کی تنقیص ہوگی، علماء کی ناقدری ہوگی، ان کی خدمات کو میرے بھائیوں کل عدم قرار دینے کی سازش چلے گی، ان کی کوششوں کو ناپید کر دینے کا کام چلے گا. آج لوگ یہی نعرہ لگاتے ہیں علماء کچھ نہیں کرتے، سارا کام جہلا کر رہے ہیں، سارا کام ڈاکٹرز کر رہے ہیں، انجینئرز کر رہے ہیں، وکلا کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ نیم علماء کر رہے ہیں، چند کتابیں پڑھنے والے کر رہے ہیں، ہے نا، کچھ جزوی طور پر پڑھنے سیکھنے والے میدان میں آ رہے. ان سب کا کام کیا ہے؟ ان سب کا کام ایک کام مشترک ہے، وہ ہے علماء کے خلاف باتیں کرنا، علماء کے خلاف باتیں کرنا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ علماء کی پذیرائی بھی کرتے ہوں تو وہ بھی مفاد پرستانہ پذیرائی ہے، وہ بھی دنیا دارانہ پذیرائی ہے، وہ بھی کیونکہ کوئی بھی اس طرح کا جاہل، نیم جاہل، متعالم کبھی بھی اہل علم کی تنقیص کے سوا کبھی ان کی قدر اور کبھی ان کی تعظیم نہیں کر سکتا. یہ عام اصول اور ضابطہ یاد رکھیں. کیا کہا اس کے بعد؟ کہتے ہیں آگے انشاءاللہ اس معنی کی اس سے زیادہ تفصیلی وضاحت آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. ٹھیک ہے، اب یہاں تک بات کس کی تھی؟ علامہ شاطبی، امام شاطبی کی بات تھی. یہ بکر ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہیں ہے، بلکہ امام شاطبی کی بات تھی. یہاں ان کی بات کمپلیٹ ہوئی. آگے یہاں سے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو مصنف کہتے ہیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ میں اور آپ کے علم میں برکت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ میں اور آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. یہاں سے علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت اہم بات بیان کرنا شروع کر رہے ہیں. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے، آپ موضوع یاد رکھیں، پہلا نکتہ ہے نا، فتوے میں علمی خیانت کے مظاہر، یہی تو تھا. تو اس سلسلے میں اب علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو، علم جب نہ ہو تو اپنی لا علمی کا اظہار کر دینا یہ ضروری ہے. آج جاہل فتویٰ دے رہے ہیں، جبکہ بڑے بڑے علماء اگر انہیں کسی مسئلے کا علم نہیں ہوتا تھا تو بلا تردد وہ کہہ دیتے تھے مجھے نہیں معلوم ہے. کتاب لکھ رہے ہیں، اس کتاب کے لکھنے میں کوئی مسئلہ انہیں نہیں معلوم ہے یا انہیں ڈاؤٹ ہے، صاف کہہ دیتے تھے یہ مسئلہ مجھے نہیں معلوم ہے. سمجھ رہے؟
اس سے اندازہ لگانا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ائمہ، چوٹی کے ائمہ کی مثالیں آ رہی، بڑے بڑے محدثین امام مالک سے شروع کر کے اور بڑی بڑے ائمہ تسلسل کے ساتھ کئی حوالے، کہ ان کی زندگی دیکھو، یہ پوری امت میں چوٹی کے ائمہ علماء مانے جاتے، اس کے باوجود انہوں نے اپنی کتابوں میں کتنی جگہوں پر کہا میں نہیں جانتا، کتنی جگہوں پر توقف کیا، کتنی جگہوں پر کہا اگر یہ حدیث صحیح ہوگی تو یہ معنی نکلے گا، اس کا مطلب نہیں معلوم اس حدیث کے بارے میں کہ وہ حدیث صحیح ہے یا صحیح۔ تو مثالیں پیش کر رہے ہیں کہ کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، بڑے بڑے علماء نے علم نہیں تھا تو صاف صاف کہہ دیا مجھے علم نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے، جو جتنا بڑا علم والا ہے اتنا زیادہ محتاط ہے، متواضع ہے، اور یہ کہنے میں اسے کوئی خوف نہیں، کوئی شرم نہیں کہ مجھے نہیں معلوم۔ لیکن جتنا زیادہ علم سے دور ہے، کم علم ہے نا، اتنا ہی زیادہ جری اور جسارت کرنے والا ہے، آگے بڑھ بڑھ کر کے ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا نالج، سارے عقیدے، ساری عبادات، سارے ایشوز، سارے فرقے، ساری دنیا کے ایشوز، کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس پر وہ میرے بھائیوں چٹ چٹ جواب نہ دیتے ہوں، مسئلے کا حل نہ بتلاتے ہوں۔ یہ فرق ہے علماء میں اور غیر علماء میں، اور اگر غلطی ہو گئی ہے تو اسے رجوع کرنے میں بھی اہل علم کو ایک ذرہ نہ تو شرم آتی تھی، نہ تو انہیں اپنی شہرت کے کم ہونے کا ڈر ہوتا تھا، انہیں اللہ کے ہاں جواب دہی کی فکر ہوا کرتی تھی کہ اگر غلط مسئلہ بتلا دیں گے اور رجوع نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا جواب دیں گے۔ اس کی مثالیں آگے آ رہی ہیں۔ تو یہاں سے کہتے ہیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ میں اور آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان باتوں کا علم دے جو ہم نہیں جانتے ہیں۔ جان لیں، یہاں سے سنیں، جان لیں کہ جلیل القدر علماء کرام کا طریقہ تھا کہ وہ فتویٰ دہی یعنی فتویٰ دینے میں، فتویٰ دہی یعنی فتویٰ دینے میں، بحث و تحقیق، ریسرچ کرنے میں، تصنیف و تالیف، کتابیں وغیرہ لکھنے میں، مناظرہ کرنے میں، جو مناظرے ہوتے ہیں نا، بعض مسائل پر مناظرے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے دیگر کاموں میں نیز علم اور اس کے فنون میں فوراً کچھ بولنے سے شدید احتیاط برتتے تھے۔ دیکھا آپ نے، یہ کون ہے؟ یہ علماء ہیں، یہ عالم کی بات چل رہی ہے، آگے متعالم کی بات آئے گی، یہ عالم کی بات ہے کہ عالم کیا کرتا ہے، یہ دیکھو، تصنیف، تالیف، فتویٰ، بحث و تحقیق، مناظرہ، اور ایسے ہی دیگر کاموں میں، اور علم کے اور اس کے فنون یعنی دیگر بہت ساری قسموں کے اندر فوراً کچھ بولنے سے شدید احتیاط برتتے تھے۔ مسئلہ آیا، خاموشی، ابھی جواب دینا نہیں، غور کر لینا ہے، سمجھ لینا ہے، دلیل کیا ہے، حوالہ کیا ہے، مستند کیا ہے، غیر مستند کیا ہے نا۔ فوراً جواب دینے کا مسئلہ خطرناک ہے کہ نہیں خطرناک؟ خطرناک ہے، کیونکہ فوراً دینے کا مطلب یہ ہے پھر آدمی کو دلیلوں کا پتہ ہے نہیں ہے، جلدی فوراً جواب دینے میں غلطی کا امکان ہے، بڑے سے بڑا بھی علم والا ہو تب بھی فوراً جواب دینے میں امکان ہوتا ہے، اللہ یہ کہ مسائل عام مسائل ہو، یعنی معلوم مسائل ہو جو عام طور پر ہے نا، جن کا بار بار اعادہ ہوتا ہو، مسائل دہرائے جاتے ہوں، دلائل کا پتہ ہوتا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کے مسائل نہ ہو تو فوراً جواب دینا خطرناک ہے۔ تو شدید احتیاط برتتے تھے۔ آپ دیکھیں گے کہ عالم جلیل القدر اور بلند مرتبہ ہونے کے باوجود تقوی و خوف الہی کے سبب بہت سارے مقامات پر اپنے علم کی نفی کرتا تھا۔ آپ کو ایسی ایک دو مثالیں نہیں، سینکڑوں مثالیں ملیں گی کہ آدمی عالم ہے، صاحب علم ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے، اس لیے بہت سارے مسائل میں اپنے علم کی نفی کرتا تھا کہ بھئی میں نہیں جانتا ہوں، مجھے اس کا علم نہیں۔ دیکھا آپ نے، جبکہ وہ بڑے مقام کا جلیل القدر عالم مانا جاتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کا خوف، تقوی اتنا اس کے اندر ہوتا تھا کہ بہت سارے مسائل میں اپنے علم کی نفی، میرے پاس نہیں علم ہے اس کا، میں جواب نہیں دے پاؤں گا، مجھے نہیں معلوم ہے، اس طرح سے کہہ دیا کرتا تھا۔ کچھ جگہوں پر توقف سے کام لیتا تھا، کبھی صاف صاف میں نہیں جانتا، کبھی کبھی کیا کہتا، توقف، ابھی ایسے ہی رہنے دو،
اس مسئلے کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، تحقیق کے بعد، دلیل جاننے کے بعد اس بارے میں بات کی جائے گی۔ اور ایک قول سے دوسرے قول کی طرف رجوع کرتا تھا۔ بھئی آج رجوع کر رہا ہے کس سے؟ میں نے اس سے پہلے ایک مسئلہ بتلایا تھا، میں نے اس سے پہلے ایک فتویٰ دیا تھا، میں نے اس سے پہلے ایک بات اپنی کتاب میں لکھی تھی، وہ غلط تھی، آج میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ مثالیں آئیں گی آگے، یہ اسی کی تمہید ہے، ہم نے شروع میں عرض کیا یہ اس کی تمہید ہے جو آگے مصنف بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ چیز، یہ جملہ دیکھو، اور یہ چیز اس کی قدر و منزلت کی بلندی، یہ چیز کون سی چیز؟ علم کی نفی کرنا کہ میں نہیں جانتا، علم میں توقف کرنا، کچھ نہیں بول پاؤں گا میں ابھی، مجھے دلیل کا پتہ نہیں ہے، نہ میں ہاں بول پاؤں گا نہ میں نہ بول پاؤں گا کیونکہ مجھے دلیل کا علم نہیں ہے۔ ایسے ہی رجوع کرنا، پہلے الگ مسئلہ بتلایا تھا، آج رجوع کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ یہ جو سارے کام ہیں نا، کہتے ہیں یہ سارے کام، یہ چیز اس کی قدر و منزلت کی بلندی اور عظمت شان کی دلیل ہوتی تھی۔ یہ قدر و منزلت بڑھتی ہے اس سے شان اونچی ہوتی ہے ایک صاحب علم کی، کہ وہ صاف کہہ دے مجھے مسئلے کا علم نہیں ہے، توقف کر دے، رجوع کر لے، اس سے اس کا مقام بڑھتا ہے، مقام گھٹتا نہیں ہے اس سے۔ اس کی قدر و منزلت کی دلیل ہوتی تھی، اس کے علم میں کوئی کمی نہیں کرتی تھی، یعنی یہ چیز اس کے علم میں کوئی کمی نہیں کرتی۔ مصنف کہتے ہیں میں اس کی کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں۔ امام علامہ ابوبکر بن عبداللہ ابو زید فرماتے ہیں میں اس کی کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں جو دیکھنے والوں کو اچھی لگیں گی، دیکھنے والوں کو اچھی لگیں گی اور علماء کو سمجھ میں آئیں گی، دیکھنے والوں کو اچھی لگیں گی اور علماء کرام کو سمجھ میں آئیں گی۔ دیکھو مثالیں دیکھ لیں۔ نمبر 1، پہلی مثال کیا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر 107 میں اوپر نمبر 1، امام مالک رحمہ اللہ وفات کب ہوئی ہے؟ 179 میں، 179 میں وفات ہوئی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، 93 میں پیدائش ہوئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ان سے 10 مسائل پوچھے گئے مگر انہوں نے ان میں سے بہت تھوڑے کا جواب دیا۔ اس کے باوجود جب علماء کا تذکرہ ہوتا ہے تو امام مالک آسمانی علم کا ستارہ ہوتے ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ مطلب امام مالک تو ایک زندہ شخصیت کا نام ہے نا، جن کے کارنامے زندہ ہے دنیا کے اندر۔ کون ہے جو امام مالک کو نہ جانتا؟ جو امام مالک کو نہ جانتا ہم اسے نہیں جانتے۔ امام مالک لیکن بہت سارے مسائل ان سے پوچھے گئے اور انہوں نے بہت سارے مسائل میں سے اکثر کا جواب نہیں دیا، یعنی اگر سمجھ لیں کہ 100 مسائل پوچھے گئے تو 90 مسائل کا جواب نہیں دیا، کہہ دیا میں نہیں جانتا ہوں۔ لیکن آج امام مالک کی شان میں کوئی کمی آئی؟ آج امام مالک کی منقبت اور ان کی شان کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ وہ امام تھا متقی پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا خوف کرنے والا، کہ اگر مسئلہ غلط بتلا دوں گا تو کل اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ یہ اماموں کا حال تھا، اماموں کا۔ تو کیا کہا صاف صاف کہ بہت تھوڑے کا جواب دیا، 10 مسائل پوچھے گئے اور بہت تھوڑے کا جواب دیا۔ اس کے باوجود جب علماء کا تذکرہ ہوتا ہے تو امام مالک رحمہ اللہ آسمانی علم کا ستارہ مانے جاتے ہیں، ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ایسے واقعات دیگر علماء کی جانب سے بھی پیش آئے ہیں۔ حاشیہ نمبر 1 میں دیکھیں، امام مالک رحمہ اللہ سے 48 مسائل پوچھے گئے، 48 مسائل پوچھے گئے، ان میں سے 36 کے بارے میں انہوں نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ دیکھا آپ نے؟ 48 میں سے 36 کتنا پرسنٹیج ہو گئے؟ 3/4 ہے کہ نہیں؟ یعنی 3/4 75% مسائل کا جواب نہیں، 75% کا میں نہیں جانتا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور دیگر ائمہ رحمہم اللہ، بلکہ صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم و رحمہم نے بھی مسائل کے جواب میں توقف کیا اور لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں نہیں جانتا۔ حوالے کتاب کا نام نیچے ہے، اگر آپ کتاب کو کھولیں تو آپ کو ایسی بہت ساری مثالیں پڑھنے کو دیکھنے کو ملیں گی۔ تو یہ پہلی مثال ہو گئی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کے بعد دیکھیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 204 ہجری میں وفات پائے،
204 میں 150 میں پیدا ہوئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کئی مقامات پر مسئلے کے حکم کو، غور سے پڑھنا، مسئلے کے حکم کو حدیث کی صحت پر معلق کیا ہے۔ یعنی اس مسئلے کا حکم کس پر معلق ہے؟ حدیث کی صحت پر، یعنی یہ مسئلہ تب ثابت ہوگا جب یہ حدیث صحیح ہوگی۔ یعنی ایسا کہا ہے، کئی جگہوں پر کیا کہا ہے؟ تو یہ حدیث ہے ہمارے سامنے، لیکن اس حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو یہ مسئلہ ثابت ہوگا، اور حدیث صحیح نہیں ہے تو مسئلہ ثابت نہیں ہوگا۔ دیکھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے صحیح ضعیف ہونے کے بارے میں ان کو علم نہیں تھا، اسی لیے تو انہوں نے کہا کہ حدیث صحیح ہوگی، اگر حدیث صحیح ہوگی تو مسئلہ ثابت ہوگا۔ اور یہ ایک دو چیز نہیں ہے کہ اکا دکا مسئلے میں کہہ دیا ہو، پوری کتاب لکھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ان مسائل کو اکٹھا کیا جن مسائل میں امام شافعی نے کہا ہے اگر حدیث صحیح ہوگی تو مسئلے کا حکم یہ بنے گا۔ پوری کتاب، ایک دو مسئلہ نہیں، لیکن امام شافعی کا نام لیا جاتا ہے تو دل میں امام شافعی کا مقام کیسا آتا ہے بھائی؟ امام شافعی کون ہے؟ آسمان کے آفتاب و مہتاب کی طرح ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس سے مقام گھٹتا نہیں ہے، اس سے مقام بڑھتا ہے۔ لیکن آج یہ دنیا داری، شہرت ہے، میڈیا ہے، جہاں جاہلوں کی پذیرائی کو معیار بنا دیا جائے وہاں تو پھر رجوع کرنے سے تو تنقیص ہو جائے گی، وہاں تو جواب نہ دینے سے کریز کم ہو جائے۔ لیکن جہاں علماء کی پذیرائی ہوتی ہے کہ علماء کس کی پذیرائی کرتے ہیں تو وہاں پذیرائی ملنے، مقام بڑا ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلے کا جواب دیا جائے، غلط ہو چاہے صحیح ہو، وہاں یہ ضروری ہے کہ ایک مسئلے کا جواب دیں، 99 مسئلے کا جواب نہ دیں، اس لیے کہ آپ کو ان مسائل کا علم نہیں ہے۔ یہ اہل علم کے ہاں آپ کے مقام کو اونچا کر دے گا اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کی بلندی کا سبب بن جائے۔ لیکن جہاں جہلا کے پیچھے، یعنی جہلا ساتھ دیتے ہیں، جہلا کی بھیڑ ہے، تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ کیسے کہہ دوں میں نہیں جانتا۔ اگر میں کہہ دوں کہ نہیں جانتا ہوں تو اتنے سارے لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آج کون کس کی پذیرائی کر رہا ہے، اور افسوس لوگوں کو نہیں پتا۔ آج یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی بن گیا ہے کہ آج دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ کس کے پیچھے زیادہ لوگ ہیں، کس کے سپورٹ میں زیادہ لوگ ہیں، کس کو پسند کرنے والے زیادہ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر! میرے بھائی، معیار کس کا ہے؟ معیار معتبر لوگوں کی پذیرائی کا ہے۔ معتبر لوگ اگر پذیرائی کرتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، غیر معتبر لوگوں کی بھیڑ سے کیا فائدہ؟ لیکن آج حالات ایسے ہی کچھ ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں مصنف؟ کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان مقامات کو مستقل کتاب میں جمع کیا ہے اور اس پر گفتگو فرمائی ہے۔ یعنی ایک دو مسئلہ نہیں ہے، کتاب، پوری کتاب، پورا رسالہ لکھا ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیے میں دیکھیں اس کتاب کا نام کیا ہے؟ المنحہ فیما علق الشافعی القول به علی الصحہ۔ یہ کتاب کا نام المنحہ فیما علق الشافعی القول به علی الصحہ، یعنی جن مسائل میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم کو حدیث کے صحیح ہونے پر موقوف کیا ہے، ان کو جمع کیا گیا۔ جیسا کہ خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری جلد نمبر 5 صفحہ 90 پر اس کا ذکر کیا ہے، لیکن غالباً یہ کتاب مطبوع نہیں ہے، مفقود کے حکم میں ہے یا تو۔ البتہ اس سلسلے میں ایک کتاب معاصر عالم، یعنی اس دور کے عالم شیخ سعید بن عبد القادر بن سالم باشنفر، اس نام کے عالم ہیں، ان غالباً یمن کے عالم ہیں یہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسی عنوان پر، جو عنوان تھا نا ابھی امام شافعی کے بارے میں، کہ انہوں نے جن مسائل میں حدیث پر، حدیث کے صحت پر حکم کو موقوف کیا ہے، اور ان پر امام ابن حجر کی کتاب ہے، اسی موضوع پر یہ دوسری کتاب ہے، وہ اس کا نام ہے النظر فیما علق الشافعی القول به علی صحت الخبر۔ النظر فیما
علق الشافعی القول به علی صحت الخبر، یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، مطبوع ہے، موجود ہے اور بہت ہی اہم اور اچھی کتاب ہے۔ تو دیکھا آپ نے، یہ ائمہ ہیں، یہ کون ہے؟ امت کے بڑے بڑے علماء اور ائمہ۔ امام شافعی کی بات چل رہی ہے، اتنے مسائل میں کہا مجھے حدیث صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے نہیں معلوم، اگر حدیث صحیح ہے تو حکم یہ بنے گا۔ ایک دو نہیں، اتنے مسائل میں کی کتاب لکھ دیا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اس سے امام شافعی کے مقام میں، ان کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ امام شافعی کا مقام کم نہیں ہوا، امام شافعی ویسے ہی آفتاب و ماہتاب کی طرح آج بھی جانے جاتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد تیسری جو مثال ہے، یہ دیکھیں، امام ابو حاتم محمد بن حبان بن احمد تمیمی بستی، جن کو ابن حبان کے نام سے جانا جاتا ہے، امام ابن حبان ہیں یہ، ابو حاتم، ان کی وفات 354 ہجری میں ہوئی۔ انہوں نے جو ابن حبان سے مشہور ہیں، کس سے مشہور ہیں؟ یہ ابن حبان کے نام سے مشہور ہیں۔ جب اپنی کتاب الثقات تصنیف فرمائی، امام ابن حبان کی بہت ساری کتابیں، ان میں سے ایک کتاب کیا ہے؟ الثقات، یعنی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے ثقہ اور معتبر راویوں کو اکٹھا کیا ہے، اور ایک دوسری کتاب ہے جس کا نام کیا ہے؟ المجروحین، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایسے راویوں کا نام اس کے اندر ہے جن پر جرح کی گئی ہے، ضعیف ہیں، فلاں ہیں، جرح کی گئی ہے، ایسے راویوں کو اکٹھا کیا ہے۔ گویا کہ ایک کتاب ثقہ راویوں کے نام سے اور ایک کتاب ضعیف اور مجروح راویوں کے۔ تو کہتے ہیں جب اپنی کتاب الثقات تصنیف فرمائی تو کچھ ایسے نام ذکر کیے جن کے بارے میں توقف کیا۔ ابن حبان ہے، چوٹی کے امام، ابن حبان کی اپنی کتاب ہے، حدیث کی اتنی مشہور کتاب ہے کہ نہیں، کئی جلدوں میں پھیلی ہوئی، صحیح ابن حبان کے نام سے۔ بہرحال تو کئی ایسے نام ذکر کیے جن کے بارے میں توقف کیا، راوی کا نام لکھا اور خاموش، پتہ نہیں یہ راوی ثقہ ہے یا نہیں ہے، یعنی میں کنفرم نہیں کر پا رہا ہوں، زیادہ امکان ہے ثقہ ہے لیکن میں کنفرم نہیں جانتا ہوں، توقف کیا۔ اور کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، نہ یہ جانتا ہوں کہ اس کا باپ کون ہے، یعنی نام اور باپ کا نام لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں میں اس راوی کو بھی نہیں جانتا ہوں اور اس کے والد کو بھی نہیں جانتا ہوں۔ امام ابن حبان کی شان میں کوئی کمی آئی بھائی؟ ابن حبان کا مقام ویسے ہی تو ہے جیسے ہے، آج بھی امت کا ایک ایک بچہ ان کا نام لیتا ہے تو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، ان کی عظمت کے پل باندھتا ہے، کیونکہ ان کا مقام علم کی بنیاد پر بلند ہوا ہے۔ اگر وہ ہر رتب و یابس صحیح غلط سب بھر دیتے اور ہر مسئلے کا جواب دیتے تو ایسی صورت میں ان کا مقام کم ہو جاتا، اس سے ان کا مقام کم نہیں ہوا بلکہ بڑھ گیا۔ میں مؤلف ان کی کتاب، مؤلف یعنی بکر بن عبداللہ ابو زید کہتے میں نے ان کی کتاب سے ان مقامات کو اکٹھا کیا ہے۔ دیکھا آپ نے، یعنی شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید نے کتنی محنت کی ہے، باقاعدہ ابن حبان رحمت اللہ علیہ کی کتاب الثقات کھول کر کے دیکھنا اور ایک ایک راوی سے گزرنا اور یہ دیکھنا کہ کس کس راوی کے بارے میں ابن حبان نے کیا کہا ہے اور کہاں کہاں توقف کیا ہے اور کہاں کہاں کہا ہے کہ میں نہیں جانتا، اس کو اکٹھا کر دیا ہے۔ سرسری طور پر آپ بھی پڑھ لیں، صرف جان لیں، اور ضرورت موقع ہو تو کھول کر کے کتاب دیکھ سکتے ہو تو دیکھیں بھی۔ جلد نمبر 4 یعنی پہلی دوسری تیسری جلد میں نہیں ہے کچھ ایسا مسئلہ، اس طرح کی چیزیں پہلی دوسری تیسری جلد میں نہیں ہے۔ بکر ابو زید کہتے ہیں کہ مجھے 3 جلدوں میں کوئی چیز نہیں ملی، لیکن 4تھی جلد، 5ویں جلد، 6ٹھی جلد، 7ویں جلد، 8ویں جلد، ان تمام جلدوں میں بہت ساری جگہیں ہیں جہاں ابن حبان کہتے ہیں میں نہیں جانتا، یا توقف کیا ہے، رک گئے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ جلد 4 میں دیکھو کیا کیا، صفحہ نمبر 33 میں وہی بات، صفحہ نمبر 33 میں، صفحہ نمبر 37، 39، 126، 146، 180، 336، 337، 365، 384، یعنی ایک جلد میں اتنے صفحات پر ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے توقف کیا ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ پاؤں گا۔ دوسری جلد یعنی 5ویں جلد میں دیکھیں، صفحہ نمبر 142، 143، 207، 481، 494، 497 اور 554، دیکھا آپ نے،
ان صفحات کو آپ کھول کر کے دیکھیں 5ویں جلد کے، تو آپ کو ملے گا توقف، راوی کا نام لکھا ہے لیکن آگے کچھ اس کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اس سے امام ابن حبان کے شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ جلد 6 میں دیکھیے صفحہ 71، صفحہ 106، 146، 166، 168، 222، 226، 238، 240، 249، 330، 344، اتنے صفحات میں اس جلد کے توقف سے کام لیا ہے۔ اس کے بارے میں کہا ہے، ان صفحات میں کہتے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں میں اللہ سے استخارہ کروں گا۔ راویوں کا نام لکھا اور کیا کہا کہ ان راویوں کے بارے میں میں استخارہ کروں گا اللہ سے کہ میں ان کو ثقہ سمجھتا ہوں تو ثقہ ہیں، واقعی ثقہ ہیں، اللہ سے استخارہ کروں گا۔ آپ جانتے اندازہ لگاؤ کس قدر مخلص تھے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث جب لکھی ہے نا، تو 2 رکعت وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے استخارہ کر کے لکھا ہے۔ یہ حالت اخلاص، للہیت، اللہ کا خوف، خشیت، آج کی طرح سے دنیا دارانہ ماحول نہیں تھا۔ اللہ ہماری اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کے بارے میں میں اللہ سے استخارہ کروں گا۔ دیکھیے 372، 415، 418، 445، 447، 482، اتنے سارے لوگوں کے بارے میں کیا کہا؟ میں استخارہ کروں گا، یعنی اللہ سے دعا کروں گا، استخارہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو میں نے کہا ہے کہ یہ ثقہ ہیں یہ صحیح نکلے، خیر طلب کروں گا، اللہ سے خیر کی دعا کروں گا۔ اور صفحہ نمبر 400 میں سفیان بن حسین سلمی کے بارے میں فرمایا اسے کتاب المجروحین سے حذف کرنا، مٹانا ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ راوی جس کو میں الثقات میں ذکر کر رہا ہوں، میری لا علمی یہ ہے کہ میں نے اس راوی کو مجروحین میں بھی لکھا ہے، لیکن مجروحین میں وہ نہیں ہے، وہ مجروح ضعیف راوی نہیں ہے بلکہ ثقہ راوی ہے، اس لیے میں یہاں پر اس کا نام لکھ رہا ہوں اور اس نام والے راوی کو مجروحین والی کتاب سے کٹ کر کے نکالنا ضروری ہے۔ اتنی امانت داری تھی ان علماء کے یہاں۔ اب آج یہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی اتنا زیادہ کھل کر کے رجوع کر لے۔ ائمہ تھے صاحب کہتے ہیں اس راوی کا نام میں نے مجروحین میں لکھا تھا، اس کو وہاں سے حذف کرنا، کٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ صحیح یہ ہے کہ وہ راوی ثقہ ہے، مجروح نہیں، اس لیے وہاں سے نکالنا ضروری ہے۔ 8ویں جلد میں دیکھیے اتنے سارے صفحات، صفحہ 38، 44، 55، 188، 233، 294، 316، 322، 326، 406، 514، 535، 541، 626، اتنے سارے پیجز میں، اتنے سارے صفحات میں کیا کیا ہے؟ توقف کیا ہے۔ راوی کا نام ہے لیکن کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، کیونکہ نہیں علم ہے، علم نہیں ہے۔ ایسے 8ویں جلد میں صفحہ 31، 41، 68 اور 169، اتنے صفحات میں امام ابن حبان بستی رحمت اللہ علیہ نے توقف کیا ہے، یعنی راوی کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہے، کیونکہ نہیں معلوم راوی ثقہ ہے یا نہیں ہے۔ کہتے ہیں جلد اول، دوم اور سوم میں مجھے کوئی چیز نہیں ملی، یہ بکر بن عبداللہ ابو زید کہتے ہیں، یعنی 4، 5، 6، 7، 8، 8 جلد میں کتاب ہے، 5 جلدوں کے اتنے سارے صفحات کے اندر انہوں نے توقف کیا ہے، کہا یہ نام وہاں سے ہٹا کر کے یہاں لانا ضروری ہے، اور بعض لوگوں کے بارے میں کہا کہ مجھے نہیں معلوم، میں اللہ سے استخارہ کروں گا۔ یہ اس طرح سے ہمارے ائمہ نے علم کا کام کیا ہے، اس کے باوجود ان کی شان میں، ان کے مقام میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ آج ایک مسئلے سے آدمی رجوع نہیں کرتا، عالم طالب علم تو رجوع کرتا، آپ کو ملے گا دیر سویر صحیح، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، لیکن جہلا غیر علماء متعالمین آپ کو رجوع کبھی بھی کرتے ہوئے نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ ان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہی زیادہ فکر کس کی ہے؟ ان کی فکر یہ ہے کہ اتنے سارے لوگ میرے دیوانے ہیں، اگر میں رجوع کر لوں گا تو میرا مقام ختم ہو جائے گا، لوگ کہیں گے ارے
یہ دیکھو آج بولتا ہے یہ مسئلہ، کل بولتا ہے ایسا نہیں ایسا ہے، جب وہ صبح شام مسئلے سے رجوع کرتا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ صورتحال ہے۔ جبکہ میرے بھائیوں اولاً تو ان کا کام نہیں ہے، اور اگر یہ ایسا کام کر بھی رہے ہیں تو جیسے رہنمائی ہو فوراً انہیں رجوع کر لینا چاہیے۔ یہ سلسلہ ابھی آگے چلے گا، آپ نے چند مثالیں پڑھی ہیں اور ابھی آگے بہت ساری مثالیں آنا باقی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تعلم اور اس کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، علم اور اہل علم سے وابستگی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔